बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये माली बहरान की वजह नहीं है, क्योंकि हुकूमत के जो अपनी मनमानी स्कीमें हैं उनको पैसे भी मिल रहे हैं और एमपीएस को भी जो पुरानी इनकी स्कीमें हैं ऑन गोइंग उसमें भी पैसे मिल रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि 2019 के अंदर उन्होंने 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट रेडिकली चेंज कर दिया जी। और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाजिम की पोजीशन जो है वो ख़त्म कर दी। फिर 2022 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो 2022 के इलेक्शन के बाद इन्होंने लॉ के अंदर अमेंडमेंट करके ये जो 30% उनको डेवलपमेंट के अंदर बाय लॉ शेयर मिलना था उसको भी ख़त्म कर दिया। और इसके बाद इन्होंने जो इलेक्शन के बाद ना इनकी सैलरी स्कीमत में इनको पैसे ट्रांसफ़र किए और ना डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र किए। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। पीटीआई जो कि एक मजबूत ताकतवर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की एडवोकेट थी, वकील थी, इमरान खान इस पे अपना पूरा कंपेन बेस करते रहे। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के साथ एक खिलवाड़ किया है और लोकल गवर्नमेंट अच्छा, के निज़ाम के इसमें स्पिरिट को तबाह कर इनायतुल्लाह दिया साहब, गया इसमें ये है। लोकल बताइएगा कि ये गवर्नमेंट जो के इसमें इनके इलेक्टेड अपने नुमाइंदगान भी ये कह रहे हैं कि एहतजाज में शामिल होंगे, तो ये जो अक्रॉस द बोर्ड हुआ है कि 2.5 साल से ना तनख्वाह दी गई है ना डेवलपमेंट के फंड्स रिलीज किए गए, इट इज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल पार्टीज, या मुंतखब लोगों को, चंद मखसूस लोगों को मिल रहे हैं फंड्स, क्या मामला है? देखिए, इनके नुमाइंदगान की मुझे तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन उनको शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बल्दियाती इदारों को भी इज्जत किया है, मुंतखब लोगों को भी इज्जत किया है, ग्रॉस रूट के अंदर जो डेमोक्रेसी पनपती है उसको इन्होंने तबाह करने की कोशिश की है, बल्दियाती इदारों को तबाह करने की कोशिश की है। इस वक्त जो बल्दियाती मुलाजमीन है उनको सैलरीज भी नहीं मिल रही है, बहुत से बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन भी नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट काम बिल्कुल नहीं हो रही हैं, जो म्यूनसिपल सर्विसेज है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रुकी हुई हैं, डिसफंक्शनल है, तबाह है। और सच्ची बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूं कि बल्दियात के अंदर न सिर्फ जो बल्दियाती नुमाइंदगान है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इंक्लूडिंग पीटीआई उनको निकलना चाहिए, बल्कि सियासी जमातों को भी इनका साथ देना चाहिए। मैंने तो आज उनके कुछ नुमाइंदों से कहा था कि देखिए, कल कि आप अगर ये ज़रूरी महसूस करते हैं कि सियासी जमात आपके साथ शामिल हो, तो मैं जमात इस्लामी के बिहाफ पे आपको यकीन दहानी कराता हूं कि हमारे लोग आपके साथ बैठेंगे और हम आपकी डिमांड्स को बरहक समझते हैं। और हम समझते हैं कि जो आइन के अंदर आर्टिकल 140A है कि जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और इंतज़ामी डिवोल्यूशन की बात है, और इसमें लिखा गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो बाय लॉ इस किस्म की लोकल गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। ये जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है ये इससे को वायलेट कर रही है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है, और इसके नताइज जो है वो बड़े खतरनाक इनके लिए भी होंगे और बल्दियाती निज़ाम के लिए भी होंगे, सियासी निज़ाम के लिए भी होंगे। इसलिए इन्होंने अभी, आपके शायद इल्म में नहीं हो, लेकिन अभी अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक फैसला कैबिनेट से किया है जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, कि जो बल्दियाती इलेक्टेड रेप्स थे उनके सारी इख्तियारात इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सपोर्ट किए हैं। और मैं कुछ टीएमएस ऐसी जानता हूं कि जहां तहसील चेयरमैन की अप्रूवल के बगैर करोड़ों रुपए जो है वो तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स निकाल रही हैं, मुख्तलिफ मद्दात में निकाल रही हैं और टीएमएस को बिल्कुल फाइनेंशियली कोलैप्स करवा रही हैं। देखिए, जो इन्होंने मंसूबे ड्रॉप किए हैं इसमें दो किस्म की चीजें हैं। एक, ये तो ऑन गोइंग मंसूबों को ड्रॉप कर दिया है। दूसरा ये है कि जो पुरानी मंसूबे हैं उनको फंड्स नहीं दे रहे हैं। जो डेवलपमेंट के पॉलिसी और असूल है वो ये है कि हुकूमत पहले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी और फिर नए मंसूबे शुरू करेगी। इस हुकूमत ने 601 पुराने मंसूबे ड्रॉप कर दिए हैं और 288 नए मंसूबे शामिल कर दिए हैं। दूसरी काम ये कर रही हैं कि जो ऑन गोइंग बड़े बड़े मंसूबे हैं और जो कौमी नौयत के मंसूबे हैं जिसकी पूरी सूबे मुल्क के ऊपर असरात है, उसके फंड्स जो है बंद कर दिए हैं। मसलन तेमरगरा के अंदर कोटो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है 40 मेगावाट का, इसका कंप्लीशन डेट 2019 था, लेकिन 2024 तक अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका है और इसके फंड्स जो है वो रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज है जिन पे काम बंद कर दिया गया है, बड़े बड़े कॉलेजेस है जिन पे काम बंद कर दिया गया है, ब्रिजेस पे काम बंद कर दिया गया है। और इसकी वजह यह है कि
یہ پرانے منصوبوں کو ڈراپ کر کے اور پرانے منصوبوں پہ کار رکوا کے اپنے منمانے نئے منصوبے جو ہے شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں ان کو کمیشن کا موقع ملے، جس میں ان کو پیسے ملے، جس میں یہ پیسے کما سکے، اپنی مرضی کی اسکیمیں کروا سکے. اور لوکل گورنمنٹ کے منصوبے جو ہے وہ بھی انہوں نے ڈی ایمفسائز کر دیے ہیں. لوکل گورنمنٹ کو جو فنڈز دینے تھے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. جو ان کی اے ڈی پی تھی، اگرچہ اے ڈی پی ان کے پہلے بھی بہت زیادہ انفلیٹڈ تھی، لیکن سر یہ جو اے ڈی پی ڈیولپمنٹ اسکیمز کٹ ہوتی ہیں یہ وفاق میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر وجہ بتائی جاتی ہے کہ اٹ از فائنینشیل کنسٹرینٹس اس وجہ سے بند ہو رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جن منصوبوں میں کمیشن نہیں ہوتا یہ ان کو بند کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ فائنینشیل ریزنز، اس سے پیورلی ان کے جو موٹیوز ہیں یہ کرپشن ہے. اس کا مطلب دیکھیں فائنینشیل کنسٹرینٹ جو ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹ اگر آپ کے ہیں تو آپ نئی منصوبے شامل نہ کریں، آپ پرانوں کو کمپلیٹ کریں. یعنی آپ کے پاس یہ ایکسکیوز تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس یہ ایکسکیوز تو نہیں ہے کہ یہ پرانی حکومت کے منصوبے، یہ بھی تو آپ ہی کے منصوبے ہیں. گزشتہ 12 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی اسکیمیں اس وقت فیلڈ کے اندر چل رہی ہیں ساری پی ٹی آئی کی اسکیمیں ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئی اسکیمیں شامل کرنے کے بجائے ان کو پرانی اسکیموں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا. یعنی خود ان کا جو خبر لیک ہوئی ہے جس میں یہ 601 منصوبے ڈراپ کر رہے ہیں تو 288 اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو اگر فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے تو نئے منصوبے یہ کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اچھا اس میں جو عام آدمی کو کیا ہوگا؟ فائنینشیل کنسٹرینٹ دیکھیں جب آپ کا فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتا ہے تو آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر کٹ نہیں لگاتے ہیں. آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے آپ اس پہ کٹ لگاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بہت زیادہ پوسٹیں بلا وجہ کریٹ کی ہیں. خیبر پختونخوا کی آبادی سندھ کی آبادی سے کم ہے، اور خیبر پختونخوا حالانکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی سندھ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرتی ہے، اور سچی بات یہ کہ وہاں کرپشن ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. دیکھیں یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہاں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر کو بڑھا دیا ہے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر کم کرنا چاہیے تھا. آپ نے مثلا سندھ کے اندر ان کی جو سرکاری ملازمین کی تعداد ہے وہ 5 لاکھ ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سندھ سے چھوٹا صوبہ ہے اور اس کے سرکاری ملازمین کی تعداد 6 لاکھ ہے. کیونکہ انہوں نے اوور دی ایئرز پوسٹیں کریٹ کی ہے، اپنے مرضی کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، پیسے لیے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جو ہے وہ آسٹریٹی دکھانی چاہیے تھی. اس ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اگر ان کو فائنینشیل کنسٹرینٹ تھا تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر کو کم کرنا چاہیے تھا. جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے تو اکانومی کی گروتھ ہوتی ہے، اس کو عام آدمی کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ ساری اسکیموں کو بیک وقت کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کو پرائورٹائز کرتے ہیں. جو آپ کی پرانی اسکیمیں ہیں، آپ کی امپورٹنٹ اسکیمیں ہیں، آپ ان کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں، باقی اسکیموں کو آپ پھر دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں. لیکن اسکیمیں جو اسمبلی سے مسلسل اپروو ہوتی رہی ہے ان اسکیموں کو آپ ڈراپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اور آپ کو بیڈ گورننس کی ایک بری مثال، ایک بیڈ گورننس کی مثال قائم کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات جو سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ گورنر کیپی نے کہا ہے کہ یہاں تانے بھی بک رہی ہیں اور پوسٹیں بھی بک رہی ہیں اور پوزیشنز بھی بک رہی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو گورنر کیپی کا تاثر ہے، یہاں یہ عام تاثر ہے کہ یہاں خیبر پختونخوا کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہے ان پہ بھی جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو یا منظور نظر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے یا ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. اور اس طرح پولیس کی تعیناتوں کے حوالے سے بھی جو بات آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ایک اندھیر نگری ہے بلکہ جو ریلیزز ہے ان پہ بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک پاپولر پرسنالٹی ہے اور ان کی جو انپریسیڈنٹڈ پاپولرٹی ہے وہ اس حکومت کو ایک کور فراہم کر رہی ہے. یعنی عمران خان کی پاپولرٹی کی کور کے اندر یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے. اور اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ایک گورننس کرائسس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بدامنی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اور خیبر پختونخوا کے اندر روز جو ہے دھماکے ہوتے ہیں، روز لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. اور خصوصاً جنوبی اضلاع جہاں سے ہمارے چیف منسٹر بلانگ کرتے ہیں وہاں تو بالکل امن ہے ہی نہیں. جنوبی اضلاع کے اندر تو شام کے بعد جو ملیٹنٹس ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے. جنوبی اضلاع کے اندر تو بالکل حکومت کا ریٹ صرف ہوتا ہی نہیں ہے، نہ پولیس کا ریٹ نہیں ہوتا ہے، وہ تانوں سے نہیں نکلتے ہیں.
تو اس لیے یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت گزشتہ 11-12 سال سے اسلام آباد ہی سے چل رہی ہیں، ریموٹ کنٹرول پہ چل رہی ہیں. اچھا وہاں جب خان صاحب باہر تھے تو بنی گالہ کے اندر کیبنٹ کے اجلاس وغیرہ ہوتے رہے، کے پی ہاؤس کے اندر ہوتے رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر اجلاس بھی نہیں ہوتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس بھی ہے. اس مرتبہ اسمبلی کے جو کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشنز ہے سال کے اندر اس کے 100 ڈیز جو ہے پورے ہوتے ہیں، جی وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اگرچہ اس جو سال ہے، سال کی باقی بھی مہینے باقی ہے، اور چیزیں وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے، اس حکومت کے اندر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کا کوئی سے نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا ایک اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں بھی پشاور میں ہوا تھا. حالانکہ باہر جو ہے آرمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا ایک نیریٹو اور بیانیہ ہے اور پاکستان کو آزاد کرنے کا بیانیہ ہے، لیکن یہ رات کو چپکے سے جا کے وہاں بھی میٹنگز کرتے ہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ ایک عشرے سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہاں سے سرمایہ کار اور تاجر برادری جو ہے جن کا بس چلتا ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں لوگ جا رہے ہیں، کراچی میں بھی جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں. اب تو جو یہاں پیسے والے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ لوگ خیبر پختونخوا سے نکل گئے ہیں. وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں، پنجاب چلے گئے ہیں، کراچی چلے گئے ہیں. کراچی بھی میں غیر محفوظ ہے، لیکن وہاں پھر بھی خیبر پختونخوا کے نسبت زیادہ چیزیں بہتر ہیں. اور پھر لوگ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، سچی بات ہے، دبئی لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تو گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اور یہ جو مزیدہ یہ جو ابھی تازہ لہر چلی ہے بدامنی کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر، یہاں تو بہت تشویش ہے لوگوں کے اندر. لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ یعنی یہ اس سے آپ کیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ کرنل، اس کا بھائی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو سرکاری ملازمین ہے، وہ مسجد سے اٹھائے جاتے ہیں، اپنے والد کی فاتح خانی سے اٹھائے جاتے ہیں. میں نے آپ سے کہا جنوبی اضلاع کے اندر تو شام کے بعد حکومت کی رٹ نہیں ہوتی ہے، ملیٹنٹس کی رٹ ہوتی ہے.